اللہ تعالیٰ سے قرب کے دو راستے ہیں، ایک ہے ولایت اور دوسرا ہے نبوت۔ ولایت کسبی ہے، کسبی سے مراد یہ کہ محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نبوت وہبی ہے، اللہ نے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر بند فرما دیا۔ جیسے ایک آدمی چاہے کہ میں پہلوان بنوں، اچھی غذا کھائے، روزانہ ورزش کرے، تو چند دنوں میں وہ پہلوان بن جائے گا۔ یہی معاملہ ولایت کا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب ولایت کا مل جائے، وہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو الگ مخلوق ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں۔ وہ خوارق کی عادت ہوتی ہے، ورنہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے معصیت کو نکال دیا ہوتا ہے، اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ جو تہجد کی ان کی برکات ہوتی ہیں، اللہ ان کے چہرے پہ سجا جاتے ہیں، پر نور چہرہ، ایسا چہرہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے، محبت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، بندہ اس طرح اولیاء اللہ کو دیکھ کے ان کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، دل کھنچ رہا ہوتا ہے، وہ دلوں کے مقناطیس ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ ان کو موت بہت پسند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ موت انہیں کیوں پسند ہوتی ہے؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ بس یہ دنیا کا امتحان ختم ہو، موت آئے اور مجھے میرے اللہ سے ملا دے۔ حدیث مبارکہ میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ پھر ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ نہ کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اندر کا غم ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے خوف اور حزن میں فرق یہ کیا کہ خوف کہتے ہیں الفکرۃ علی ما آت، کسی آنے والی پریشانی، اس کے اوپر بندے کو خوف ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں الحسرۃ علی ما فات، جو ہو گیا اس کے اوپر حسرت۔ ان کو نہ حسرت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جو اپنے بارے میں ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو کسی دوسرے کے بارے میں ہو اس کو حزن کہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ جب غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے حوالے سے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تخف نہیں فرمایا کہ خوف نہ کر، لا تحزن غضن نہ کر، اس لیے کہ ان کو اپنا ڈر نہیں تھا، ان کو نبی علیہ السلام کا غم تھا کہ یہ کافر جو ہیں
کہیں میرے محبوب تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی یہ نشانی، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔